السلام علیکم محترم سامعین، میں آج سورۃ الناس کی تفسیر اور ترجمہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ رب کا مطلب ہے جو ابتدا ہی سے، جبکہ انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، اس کی تدبیر و اصلاح کرتا ہے حتیٰ کہ وہ بالغ عاقل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ تدبیر چند مخصوص افراد کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے کرتا ہے، اور تمام انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اپنی تمام مخلوقات کے لیے کرتا ہے۔ یہاں سے انسان کا ذکر انسان کے اشرف افضل کے اظہار کے لیے ہے جو تمام مخلوقات پر اس کو حاصل ہے۔ مالک الناس، مالکی بادشاہ، الناس لوگ، لوگوں کے مالک، جو ذات تمام انسانوں کی پرورش اور نگہداشت کرنے والی ہے، وہی اس لائق ہے کہ کائنات کی حکمرانی اور بادشاہی بھی اسی کے پاس ہو۔ الہ الناس، الہی معبود، الناس لوگ، لوگوں کے معبود، اور جو تمام کائنات کا پروردگار ہو، پوری کائنات پر اسی کی بادشاہی ہو، وہی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور وہی تمام لوگوں کا معبود ہو۔ چنانچہ میں اسی عظمت اور برتر ہستی کی پناہ حاصل کرتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، من شر سر سے، الوسواس وسوسہ ڈالنے والے، خناس چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ وسواس بعض کے نزدیک اسم فاعل الموصوف کے معنی میں ہے اور بعض کے نزدیک یہ ذی الوسواس ہے۔ وسوسہ مخفی آواز کو کہتے ہیں۔ شیطان بھی نہایت غیر مخصوص طریقوں سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈال دیتا ہے، اسی کو وسوسہ کہتے ہیں۔ خناس، کھسک جانے والا، یہ شیطان کی صفت ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو یہ کھسک جاتا ہے، اور اللہ کی یاد سے غفلت برتی جائے تو دل پر چھا جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی یوسوس، جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی میں، صدور الناس، لوگوں کے دلوں، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسان میں سے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسان میں سے۔ وسوسہ ڈالنے والوں کی دو قسمیں ہیں، شیاطین الجن کو تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو گمراہ کرنے کی قدرت دی ہے۔ علاوہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے اور میرا مطیع ہو گیا ہے، مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا۔ صحیح مسلم۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں۔ رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ گئے۔ راستے میں دو انصاری صحابی وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا کہ یہ میری اہلیہ صفیہ بنت ہوئی ہیں۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ کی بابت ہمیں کیا بدگمانی ہو سکتی تھی؟ آپ نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کچھ شبہ نہ ڈال دے۔ صحیح بخاری۔ دوسرے شیطان انسانوں میں سے ہوتا ہے جو ناصح مشفق کے روپ میں انسانوں کو گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں۔
بعض کہتے ہیں کہ شیطان جن کو گمراہ کرتا ہے یا انسان کی دو قسمیں ہیں، یعنی شیطان انسان کو بھی گمراہ کرتا ہے اور جنات کو بھی۔ صرف انسانوں کا ذکر ترغیب کے طور پر ہے، ورنہ جنات کو بھی شیطان کے وسوسوں سے گمراہ ہونے والوں میں شامل ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جنوں پر بھی قرآن میں رجال کا لفظ بولا گیا ہے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اس لیے وہ بھی ناس کا مصداق ہے۔ مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔